اللهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد بالفرج نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں، کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کا لقب ہے سید المواحدین، توحید پرستوں کا سردار۔ مل کے اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی یا رسول اللہ کے لیے سرکار سند العرب، میری مراد قمر حرم، رئیس بلاد عرب والعجم، حضرت عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی، اور عرب کی عرب پتی خاتون ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کو سلام پیش کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے دشمنوں پہ لعنت، استقبال آل اطہار، خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، ایک دفعہ پھر بھی مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المومنین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر الشبر، قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر لجائے و مظہر الغرائب و نقطت دائر المطالب، اصل اللہ علی الغالب غالب علی کل غالب، مولانا و مولا ثقلین نبی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، نعرہ حیدری، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صلوات، دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے صدقے میں آپ تمام احباب کا اس فرش عذاب پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا، وہ شہر آباد رہیں، وہ علاقے آباد رہیں جہاں کریم کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ بس بات شروع کرنے لگا کہ ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں، 4 مصروں سے ابتدا ہے، جتنے آدھار میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں، زمین پہ عکس احد کو حسین کہتے ہیں، ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں،
زمین پہ عکس احد کو حسین کہتے ہیں، اور سینا کی نوک سے ناپی جنون قامت شاہ، سینا کی نوک پہ ناپی جنون قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں۔ قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور چار مصرے اگر آپ اس طرح نہ سنتے میں اگلے چار مصرے نہ سنتے، لیکن آپ نے بہت اچھا سنا چار مصرے سنا کہ جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، اور سینا کی نوک پہ شبیر نے بتایا ہے، سینا کی نوک پہ شبیر نے بتایا ہے، بدن بغیر خدا اس طرح جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، اور سینا کی نوک پہ شبیر نے بتایا ہے، بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے۔ بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسلام دین ہدایت کے عنوان سے آج عشرہ محرم الحرام اولا کی 5ویں مجلس ہے، جس میں مسلسل ہم اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے مانگی ہوئی خیرات مکمل اعتماد کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ موضوع پہ گفتگو کی جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے هو الذی، اللہ وہی ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا۔ خدا فخر اپنی ذات پہ کر رہا ہے، لیکن وسیلہ محمد کے ذریعے کر رہا ہے۔ خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے، لیکن محمد کے ذریعے کروا رہا ہے۔ وسیلہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سامعین توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے، سرکار خاص طور پہ اس طرف سے توجہ آپ نے بالکل میری طرف رکھنی ہے، بار بار مجھے توجہ نہ کہنا پڑے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے، لیکن وسیلہ محمد مصطفیٰ سے کروا رہا ہے۔ خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے، توجہ چاہیے، وسیلہ محمد مصطفیٰ سے کروا رہا ہے، کیونکہ ویسے تعارف کرایا جاتا ہے بڑے کے نام سے، ہمیشہ تعارف بڑے کے نام سے کرایا جاتا ہے، لیکن اتنی محمد سے محبت ہے کہ اپنا تعارف محمد کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہا ہے محمد کے ذریعے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کروانا ہو، چادر کے نیچے آل محمد آگئے، فرشتوں نے سوال کیا چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا کے والے ہوم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اپنا تعارف کروایا محمد کے ذریعے، محمد کا تعارف کرایا بطول کے ذریعے۔ اپنا تعارف کروایا تو محمد کے ذریعے، اچھا، اور محمد کا تعارف کروایا تو بطول کے ذریعے۔ اچھا، علامہ اقبال کا ایک شعر میرے سامنے آ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ حضرت مریم اور بی بی سیدہ کا تقابل پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور مجھے نہیں پتا کہ بی بی مریم اس تقابل پڑھنے سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بی بی مریم بھی خوش ہیں اگر نوکرانی کا ملکہ کے ساتھ تقابل کر دیا جائے۔ مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مریم کے پاس ایک فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، زہرا کے پاس تین فضیلتیں ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں محمد کی بیٹی بھی ہے، علی کی زوجہ بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے۔ سیدہ
محمد کی بیٹی بھی ہے، علی کی زوجہ بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے۔ یہ داد آپ نے دی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو۔ جو بات میں کر رہا ہوں میں نے داد لینی ہے روح اقبال سے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بی بی سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، یہ بی بی سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے، یہ بی بی سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہے۔ لیکن اگر یہ سیدہ کی فضیلت ہوتی کہ وہ محمد کی بیٹی ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اگر سیدہ کی فضیلت یہ ہوتی کہ وہ علی کی زوجہ ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے۔ اگر سیدہ کی فضیلت یہ ہوتی کہ وہ حسنین کی ماں ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا یہ حسنین ہے، یہ حسنین کی ماں ہے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون، جواب توحید آیا ہم فاطمہ۔ یہ سیدہ کی فضیلت نہیں وہ محمد کی بیٹی ہے بلکہ محمد کی فضیلت ہے سیدہ کا۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ علی کی زوجہ ہے بلکہ علی پہ اللہ کا کرم ہے، وہ سیدہ کا ہمسر ہے۔ اور یہ وہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ حسنین کی ماں ہے بلکہ حسنین پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ کتنے فضائل ہیں محمد کے، رسول اللہ کے کتنے فضائل ہیں۔ مجھ سے پہلے جو صاحبان پڑھ رہے تھے وہ فضائل پڑھ رہے تھے جو ان کی نظر میں سب سے بلند تھے۔ بھئی یہی بات ہے نا، آپ وہ فضائل پڑھ رہے تھے جو آپ کی نظر میں سب سے بلند ہیں، آپ وہ پڑھ رہے تھے جو آپ کی نظر میں سب سے بلند ہیں۔ کتنے فضائل ہیں محمد والے محمد کے۔ اب دیکھیے اب خدا پڑھ رہا ہے فضائل ان کے، اللہ پہ بندہ ایک تو سمجھے۔ اب خدا فضائل پڑھ رہا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا یہ رحمت اللہ عالمین ہے، خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ سید المرسلین ہے، خدا نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، یہ صرف فاطمہ کا بابا ہے۔ اللہ کے اتنے فضائل ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سیدہ کے شوہر حسنین کے اتنے فضائل ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ جو فضیلت ہے وہ حضرت سیدہ کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میرا دل ہے کہ حضرت سیدہ پہ ہی گفتگو کی جائے، آج کعبہ مطاف سخن حضرت سیدہ کو ہی قرار دیا جائے۔ کسی عصمت کسی توقیر کی محتاج نہیں، آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں، آپ تھی آیت تطہیر سے پہلے طاہر، سیدہ کسی آیت تطہیر کی محتاج نہیں۔ کیا کہتے ہیں سیدہ کو سلامت رکھیں، کسے کہتے ہیں بطول؟ توجہ صاحبان پوری، حضرت سیدہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جب آتی تو رسول اللہ اٹھ کے احترام کرتے تھے۔ شب سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات، میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بتاؤں سیدہ کسے کہتے ہیں، اپنی معرفت کا تعارف کروا رہا ہوں، اور بندے بشر کی اوقات ہی نہیں کہ وہ حضرت سیدہ کا کما حق ذکر کر سکے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا تھا یا علی لماذا جعل لک اللہ لسانہ، یا علی اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں کہا؟ بھائی پوری توجہ آخری بندے تک، علی سے سوال ہو رہا ہے یا علی اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں کہا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا لے حسنی علی فاطمہ، تاکہ میں بطول کی تعریف بیان کروں۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ بھائی استقبال میں آپ پورے کھڑے بھی ہو جائیں نا تو حق سماعت ادا نہیں ہوتا۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ جس کا خدا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا خدا احترام کرے۔ بھائی مجلس میں بندہ سیریس بیٹھا رہے تو بندہ مفکر نہیں بن جاتا۔ آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، کم از کم اپنا چہرہ ضرور شیعہ بنائے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ یہ شیعہ چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ رسول نے فرمایا وہ چہرہ جو علی کے فضائل سن کے کھل جائے۔ جس کا خدا احترام کرے، جس کا خدا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بات نہیں کرتا جس کی سند و دلیل میرے پاس نہ ہو، بہت بڑا میں نے دعویٰ کر دی جس کا خدا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ بی بی کے احترام میں کون اٹھتا ہے؟ بھائی انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ تین چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، یا وہ کچھ کرتا ہے، یا وہ کچھ کہتا ہے،
یا وہ کچھ چاہتا ہے؟ اگر پیغمبر کی چاہت پہ بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محمد تو کچھ نہیں چاہتا، تو وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر محمد کی تقریر پہ بات کی جائے، بات پہ بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد تو کچھ بھی نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ بھائی چاہے تو سمجھو خدا چاہ رہا ہے، کہے تو سمجھو خدا کہہ رہا ہے۔ اور پھر اگر محمد کے کام کی بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محمد یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن سے ثابت ہو گیا محمد کچھ کہے تو سمجھو خدا کہہ رہا ہے، محمد کچھ کرے تو سمجھو خدا کر رہا ہے، محمد کچھ چاہے تو سمجھو خدا چاہ رہا ہے۔ اب علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب سید آتی محمد اٹھ کے بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سید آتی تو محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی سنتیں ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا ہم وہ سنت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول اب یہ بچی آتی ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہم پہ بھی واجب ہے کہ اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا کریں؟ وہ جو مرقع رحمت تھا جلال الہی میں بدل گیا۔ اور سرکار نے حل بناتکم کا بنت الختیجہ، تم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا کرو اگر تمہاری بیٹیوں کی ماں کا نام خدیجہ، تم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا کرو اگر تمہاری بیٹیوں کی ماں کا نام خدیجہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ خدا کا ادب ہے کہ میں سیدہ کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی پوری توجہ چاہیے۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ میں بالکل مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کہ کیا بات کر رہا ہوں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی ہاتھ ہاتھ بھی نہیں ہے، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کلام اللہ ریب سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے اور سیدہ کتنی پاک ہے؟ جب کعبے کی باری آئی تو خدا نے کہا ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ، ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے۔ اب سیدہ کی طہارت کا اعلان ہوا تو خدا نے کہا انما یرید اللہ، کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم کی طاقت، سیدہ اتنی پاک جتنی خدا کی طاقت۔ سبحان اللہ بھی کیا کہنا۔ آپ جی مالک آپ سلام۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، سیدہ اتنی پاک ہے جتنی خدا کی طاقت۔ کسے کہتے ہیں سیدہ؟ بھائی میں چھوٹی بیان میں بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ عارفین میرے سامنے بیٹھے ہیں، امیر شاہ جی پوری توجہ چاہیے، آپ سے داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے کہ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول کہتے ہیں۔ سالارے کاروان ہدایت صنف نسواں، جس کے بغیر نبوت صرف مردوں میں رہ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کے بغیر نبوت صرف مردوں میں رہ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ بھائی اگر آپ پوری توجہ کریں تو میں بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کی تقدیس مابردا کائنات کے سارے ماتمیوں کے گناہ مٹانے کے لیے کافی ہو سے اللہ اکبر اللہ۔ کیا کہنے آپ سیدہ جس کی تقدیس مابردا کائنات کے سارے ماتمیوں کے گناہ مٹانے کے لیے کافی ہے، اسے بطول کہتے ہیں۔
اب بتاؤں کسے کہتے ہیں بطول؟ میں جس بات کے لیے میں نے محنت کی ہے، کسے کہتے ہیں بطول؟ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا یہ سیدہ کو سلامی ہے۔ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ کسی بندے نے حضرت سلیمان سے پوچھا، سلیمان آج ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ بھائی توجہ چاہیے، سلیمان بتا رہے ہیں، سلیمان ہمیں آج یہ تو بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سلیمان نے اپنی پشت کا ہم سیدھا کیا اور حضرت سیدہ کی دہلیز کی طرف دیکھا، ہذہ سدرۃ المنتہا۔ اللہ اکبر، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ لوگوں نے کہا سلیمان تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو پاگل ہوگا، میں بیوقوف بنا رہا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ معراج کی رات جہاں جبرائیل نے کہا تھا اگر اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سلیمان نے کہا تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے، تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے۔ تم اس سدرۃ المنتہا کو جانتے ہو جہاں جبرائیل کو رکنا پڑتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ فکرہ بھی میں نے روکا ہوا ہے، اور اگر آپ اذن دخول دیں تو پھر میں فکرہ وہ بھی سدرۃ المنتہا، یہ بھی سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل کو رکنا پڑتا ہے جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ سلیمان نے کہا تم ان دونوں سدرۃ المنتہاؤں میں ایک فرق نہ بتاؤں؟ بھائی پوری توجہ چاہیے، جامع ولایت آپ کی طرف آ رہا ہے، میں فرق نہ بتاؤں کہ ان دونوں سدرۃ المنتہاؤں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بتا سلیمان۔ سلیمان نے مسکرا کے فرمایا کہ وہاں پہ پر جلتے ہیں، یہاں پہ پر ملتے ہیں۔ ثنائے پنج تن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، ثنائے پنج تن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں، اور در سیدہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ تو میرا بھی من چاہ رہا ہے کہ میں بھی نعرے میں بات کروں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ پوری کائنات میں سیدہ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں جہاں ہوتا۔ اللہ اکبر، بس اسی آیت کی تفسیر سنیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو کے آئے، توجہ سائیں، رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو کے آئے۔ دولت جب آتی ہے نا تو بندے میں بغیرتی بھی تھوڑی آ جاتی ہے، توجہ سائیں۔ جب علی کی تلوار کا صدقہ کھایا نا تو رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے، آ کے کیا کہتے ہیں سرکار آپ نے سیدہ کی شادی تو کرنی ہے، ایک بات ہے اور ہے بڑی باریک، پورے مجمع جو عارفین بیٹھے ہیں نا آپ میں سے 10 بندے سمجھیں، مالک جانتے ہیں کہ میں دعا کرتا جاؤں گا آپ کے لیے۔ اچھا زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رسول نے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ بھائی مجھے پتا ہے کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور میں کیا پڑھا ہوں، رسول نے پوری زندگی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لوگوں نے پتھر مارے، محمد نے دعا کی، لوگوں نے ظلم کیے، محمد نے دعا کی۔ وہ کہتے ہیں لیکن سیدہ کے معاملے میں محمد نے بھی بدلہ لیا۔ محمد نے بھی بدلہ لیا، جو سیدہ کا رشتہ لینے آیا محمد نے اسی کے گھر سے رشتہ لے لیا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، آگے سیدہ کے بارے میں خاص جاری کرنے لگے۔
رسول نے فرمایا سیدہ کا رشتہ جانے اور خدا جانے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیدہ کا رشتہ جانے اور خدا جانے. اور بنو امیہ نے ایک جو فکرہ پھیلا دیا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. بھائی اگر رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ اگر رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ ایک ہی رشتہ ہے جو آسمانوں پہ ہوا، علی اور بطول کا رشتہ ہے. ایک ہی رشتہ ہے جو آسمانوں پہ ہوا، وہ علی اور سیدہ کا رشتہ ہے. سرکار نے فرمایا سیدہ کا رشتہ جانے اور خدا جانے. اور فرمایا کہ جس کے کوئی رحمت للعالمین ہے، سرکار نے فرمایا جس کے گھر تارا آئے گا اسی کے ساتھ بطول کی شادی ہوگی. ادھر خدا نے ستاروں کے انجمن کو دیکھا اور کہا زہرا تیرا نام زہرا سے ملتا ہے. زہرا تیرا نام زہرا سے ملتا ہے، تو زہرا کی شادی کا پیغام لے کے جا. اور یہ جو تسبیح حضرت سیدہ ہے یہ اسی وقت وجود میں آئی. پوری کائنات آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اب تارا آئے گا، سیدہ کی شادی کا پیغام لے کے آئے گا. جب آسمان سے تارا ٹوٹا پوری دنیا نے دیکھا، محمد کی بیٹی نے دیکھا تو تسبیح کو جو بجتی، بی بی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی اللہ اکبر کہتی رہی. وہ ٹوٹا ہوا ستارہ مدینے میں آیا. بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی ٹوٹا ہوا ستارہ مولا علی کی دہلیز پہ آیا. بی بی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہنا میں دنیا کو یہی چاہتا ہوں اگر بطول کی زندگی میں علی آ جائے، بطول اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اگر میری نماز میں علی آ جائے قرآن سے مطلوب طہارت کی دلیلیں. بھائی جو علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ان پہ واجب ہے اس بات پہ بولنا کہ قرآن سے مطلوب طہارت کی دلیلیں اطہر سے بھی طاہر ہے وہ تطہیر سے پہلے، اور تشہد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں ہے. میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے بھائی علی ہمارا ایمان ہے. دنیا کہتی ہے نماز میں علی کا نام آئے یا نہ آئے، ہم تو علی میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. علی ہے تو سب کچھ ہے. علی ہے تو نماز ہے ورنہ ایکسرسائز ہے. علی ہے تو داڑھی ہے ورنہ جھاڑی ہے. ہاں ورنہ جھاڑی ہے. علی ہے تو روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے. علی ہے تو حج ہے ورنہ آوارہ گردی ہے. کسے کہتے ہیں بطول. اچھا اور ہمارے ملک میں علامہ ناصر عباس سلطان حق سیدہ کے حوالے سے بہت معتبر نام. ایک بات میں ان کی کرنے لگا ہوں. یہ آپ نے داد مجھے نہیں دینی، یہ داد بھی انہی کے لیے ہے اور دعا بھی انہی کے لیے ہے. کسے کہتے ہیں بطول؟ ابن علی شاہ توجہ میں کسے کہتے ہیں بطول کہ محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں. محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں. انہیں اپنی عورتوں پہ قیاس نہ کیا کرو. اللہ اکبر. کائنات کی ہر عورت میں اللہ نے 3 نقص رکھے. ہر عورت میں اللہ نے 3 نقص رکھے. عورت چاہے میرے گھر کی ہو چاہے کسی اور کے گھر کی ہو، اللہ نے ہر عورت میں 3 نقص رکھے. ناقصۃ العقل ہے، ناقصۃ الوراثت ہے، ناقصۃ العبادت ہے. عورت چاہے میرے گھر کی ہو چاہے کسی اور کے گھر کی ہو،
وہ مہینے کے سارے دن مصلی پہ نہیں جا سکتی، اس کا مصلی پہ نہ آنا اللہ کی عبادت ہے۔ توجہ ساتھ، اس کا مصلی پہ نہ آنا اللہ کی عبادت ہے۔ کائنات کی ہر عورت کے لیے ایک حصہ ہے، مرد کے لیے 2 حصے ہیں۔ وراثت میں اللہ نے عورت کو ایک حصہ دیا، مرد کو 2 حصے۔ ناقصۃ العقل، کائنات کی ہر عورت کی گواہی آدھی ہے، مرد کی گواہی پوری ہے۔ اب انہی چیزوں کو دیکھنا حضرت سیدہ میں ناقصۃ الوراثت، خدا نے، بھائی آپ کی پوری توجہ چاہیے، بھائی قمر پوری توجہ چاہیے، خدا نے محمد جیسے نبی کو بیٹے دے کر واپس لے لیے، کہیں بطول کا ترکہ تقسیم نہ ہو۔ خدا نے محمد جیسے نبی کو بیٹے دیے، واپس لے لیے، تاکہ بطول کا ترکہ تقسیم نہ ہو۔ ناقصۃ العبادت، مہینے کے سارے دن عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کسی بندے نے مسلمانوں کی امی سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں بطول کیا ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہیں، بطول بھی اسی گھر میں رہیں، بتائیں سیدہ کا مقام کیا تھا؟ انہوں نے کہا ما اقول فی حقھا ولد الحسن بعد الصلاۃ الظہر وصلیۃ العصر، میں اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں، ظہر کے وقت حسن دنیا میں آیا، عصر کے وقت ماں بھی مصلی پہ تھی، حسن بھی مصلی پہ تھا۔ ظہر کے وقت حسن دنیا میں آیا، عصر کے وقت ماں بھی مصلی پہ تھی، حسن بھی مصلی پہ تھے۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا آل محمد کو سمجھ نہیں پائی، اگر حسن نے، اور سب نے لکھا، سنیوں نے بھی یہ لکھا، شیعوں نے بھی یہ لکھا، علماء نے، کہ حسن نے آتے ساتھ سجدے میں سر رکھا۔ سبحان اللہ۔ عقیدے کی ایک بات کہنے لگا ہوں، حسن نے آتے ساتھ سجدے میں سر رکھا، اس کو اللہ کی تسبیح بیان کی، اپنی ولایت کی بھی گواہی دی، اپنے بابا کی ولایت کی گواہی دی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی دی، اور اللہ کی تسبیح بیان کیا۔ اگر حسن کو یہ پتا ہے، توجہ چاہیے پوری، دنیا کہتی ہے ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے، میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں کہ اگر حسن کو یہ پتا ہے کہ آتے ساتھ میں نے خدا کا سجدہ کرنا ہے، تو حسن کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سجدہ لباس کے بغیر نہیں ہوتا۔ حسن یہ بھی جانتے ہیں کہ سجدہ لباس کے بغیر نہیں ہوتا۔ حسن نے سجدے میں سر رکھا۔ تیسری چیز ہے ناقصۃ العقل، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر۔ اسی چیز کو حضرت سیدہ میں دیکھنا، میدان ہے مباہلے کا، گواہی ہے توحید کی، کائنات میں جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ توحید کی ہے۔ میدان ہے مباہلے کا، گواہی ہے توحید کی، 4 مرد ہیں، اکیلی بطول ہے۔ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، توجہ توجہ توجہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، اور گھر علی کے میں ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ، اور ستم کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن، 4 مردوں کے برابر ایک اکیلی فاطمہ۔ 4 مردوں کے برابر ایک اکیلی فاطمہ۔ اچھا، مدینے میں بحث شروع ہو گئی ایک دفعہ کہ عورت کا بہترین زیور کون سا ہے۔ یہ بات میری ماں بہنوں کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، عورت کا بہترین زیور کون سا ہے۔ بحث شروع ہو گئی، کسی عورت نے کہا کہ گلا خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی عورت نے کہا کہ ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ انگلیاں خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کیوں نہ ہم محمد کی بیٹی کے دروازے پہ چلیں جا کے پوچھیں کہ عورت کا بہترین زیور کون سا ہے۔ اللہ اکبر، عورتیں اکٹھی ہو کے حضرت سیدہ کی دہلیز پہ آ گئیں۔ اب ہر زیور ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا، کوئی بچی چھوٹی میک اپ کر لے نا سب ڈانٹتے ہیں، تم نے یہ کیا کام کیا۔ کوئی بوڑھی عورت میک اپ کر لے تو پھر بھی لوگ آوازیں کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ جی ہاں، اگر بندہ ڈانٹ سکے تو اسے بھی ڈانٹتے ہیں، اگر بندہ ڈانٹ سکے تو کوئی ایسا زیور چاہیے تھا جو ہر عمر میں بہتر ہو۔ سیدہ کے پاس کہ سیدہ آپ بتائیں
کہ عورت کے لیے سب سے اچھا زیور کون سا ہے؟ محمد کی بیٹی آپ بتائیں عورت کے لیے سب سے اچھا زیور کون سا ہے؟ علی کی زوجہ آپ بتائیں کہ عورت کے لیے سب سے اچھا زیور کون سا ہے؟ سیدہ نے مسکرا کے فرمایا عورت کے لیے سب سے اچھا زیور حیا ہے۔ اللہ ہر عمر میں اچھا لگتا ہے، جو بچپن میں بھی اچھا لگتا ہے، جو جوانی میں بھی اچھا لگتا ہے، بڑھاپے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو، وہ بچپن میں گڑیا سے کھیلتی ہے، اللہ بچپن میں گڑیا سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے لڑنے آ جاتی ہے۔ سلامت رکھیں بی بی سیدہ، آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے آل محمد کو عطا کیا ہے اس کا نام فضائل ہے، اور جو امت نے آل محمد کو دیا ہے اس کا نام فضائل ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آج مجھے یقین ہے کہ لاہور والی مالکہ ضرور آئی ہے۔ کوشش کرنا کہ آج ہر بندہ ضرور آنسو کا پرسہ بھی دے اور ماتم کا پرسہ بھی دے۔ اور ویسے بھی کتنے دن بچ گئے ہیں، چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ آپ نے دل سے باقی ساری باتیں نکالیں، کوشش کریں کہ آج کریم کربلا کو پرسہ ضرور دیں، حضرت عباس کو ان کے بھانجوں کا پرسہ ضرور دیں۔ اللہ جو نجف والے علماء ہیں نا، ان کے نزدیک جو باب الحوائج ہیں وہ 5 ہیں۔ کوفہ والے علماء کہتے ہیں کہ 4 باب الحوائج ہیں، نجف والے علماء کے نزدیک باب الحوائج 5 ہیں۔ باقی ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ 4 باب الحوائج ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے، ویسے تو یہ پورا خاندان ہی باب الحوائج ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے باب الحوائج ہے امیر المومنین علی، دوسرا باب الحوائج ہے میرا 14 سال کا قیدی مولا، کہ مولا بے انتہائے اسیری گزر گئی۔ تیسرا باب الحوائج ہے رب وفا میرا مولا رضی عباس۔ اور چوتھے باب الحوائج وہ 6 مہینے کا سپاہی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن ایک تیر کھا کر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا۔ لیکن جو نجف والے علماء ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی باب الحوائج ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ سارا خاندان ہی باب الحوائج ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں نا، اسی فہرست میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ باب الحوائج یا امام ہے یا امام زادہ ہے، مسلم بن عقیل تو نہ امام ہے نہ امام زادے ہیں، اللہ نے باب الحوائج کیوں بنایا؟ حضرت علماء نے کہا کہ مسلم کوفے کے ہر دروازے پہ گئے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے اور کہا تھوڑے لمحوں کے لیے میرے بچوں کو کوفہ میں کسی نے مسلم کے لیے دروازہ نہیں کھولا، اللہ نے قیامت تک مسلم کا دروازہ کھولا۔ حضرت مسلم کے فضائل میں ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں۔ جس پہ اللہ اعتماد کرے اسے حسین کہتے ہیں اور جو حسین کا معتمد ہو اسے مسلم کہتے ہیں۔ عزیزانو، کریم کربلا میں بڑا شروع سے شروع کر کے 2-4 باتیں کہوں گا۔ کریم کربلا جب مکہ سے نکلے ہیں نا، تو منزل تنعیم پہ کریم کربلا، اور یہ بی بی سیدہ زینب نے ایک وعدہ لیا تھا امام حسین کے ساتھ، جس نے پرسہ دینا ہے تمہید پہ پوری توجہ رکھے اور کوشش کرے کہ حضرت سیدہ کو رومال آج خالی نہ جائے۔ حضرت بی بی پاک سیدہ نے یہ وعدہ لیا تھا امام حسین کے ساتھ، جب مدینہ سے نکلی ہے نا علی کی بیٹی، تو بی بی نے وعدہ لیا تھا حسین تو کہے گا نا میں تیری محبت میں جہاں تو کہے گا چلا جاؤں گی، تو کہے گا میں کربلا چلی جاؤں گی، کوفہ چلی جاؤں گی، شام چلی جاؤں گی، لیکن حسین میں مدینہ چھوڑ رہی ہوں نا تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں، اگر میں نانا کا مزار چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے چھوڑ رہی ہوں، اگر میں حسن کی قبر چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے چھوڑ رہی ہوں، حسین اگر میں اماں کا مزار چھوڑ رہی ہوں تو تیرے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ حسین ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر کہ جتنی دیر بھی میں سفر کروں نا، تیرا رہوار یا میرے محمل کے بائیں طرف رہے یا میرے محمل کے بائیں طرف رہے،
یا میرے محمل کے آگے رہے یا میرے محمل کے پیچھے. اللہ اسی طرح ہوتا رہا سفر. منزل تنعیم کے بعد بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا بلا تشبیہ. بی بی نے دائیں دیکھا حسین نظر نہیں آئے. اللہ بی بی نے بائیں دیکھا حسین نظر نہیں آئے. بی بی نے تڑپ کے کہا عباس. اللہ سیدہ کا بلانا تھا. عباس کس رنگ میں آئے ہوں گے؟ اللہ مولا غازی عباس آئے. مولا غازی عباس نے روک فرمایا جی مرشد زادی. اللہ بی بی نے کہا مجھے حسین نظر نہیں آیا. اللہ عباس کبھی قافلے کے آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں, کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں, اور قافلے سے پیچھے. اب عباس نے دیکھا حسین آ رہے ہیں. حسین کے آنے کا کیا انداز ہے؟ سر پہ امامہ نہیں ہے, گلے پہ پاؤں میں نالین نہیں ہے, اور راہوار مرتجز اپنی مرضی سے آہستہ آہستہ چل رہا ہے, کیونکہ حسین کے ہاتھ میں لجام نہیں ہے. سرکار عباس نے رو کے کہا مولا اگر مدینے میں مجھے لڑنے کی اجازت دی ہوتی, اگر مکے میں مجھے تلوار چلانے کی اجازت دی ہوتی تو مولا یوں بچھڑ بچھڑ کے تو نہ روتا. امام حسین نے فرمایا عباس وہ غم نہیں جو تو سوچ رہا ہے, مجھے کسی اور غم نے رلایا. سرکار عباس کہتے مولا بتا نا تجھے کس غم نے رلایا. عزادارو سرکار امام حسین نے کہا عباس تو ہے علی کا جلالیوں والا بیٹا, میں ہوں رسول اللہ کا غریب بیٹا. عباس تو جلال دکھائے گا اور وہ میری مشیت کے حق میں نہیں. عزادارو سرکار عباس نے کہا مولا میں جلال نہیں دکھاؤں گا. امام حسین نے کہا عباس کوئی زامن. عزادارو سرکار غازی عباس نے رو کے فرمایا مولا تیری دکھی پہلو والی ماں میری زامن, میں جلال نہیں دکھاؤں. مولا مجھے بتا تجھے کس غم نے رلایا. عزادارو امام حسین نے کہا عباس میرے قریب آ. عزادارو عباس امام حسین کے قریب گئے تو امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں بلند کی. عزادارو انگلیاں بلند کرنا تھی. عباس نے کیا دیکھا, کوئی بندہ ہے دیکھنے میں تو, لیکن کان کٹے ہوئے ہیں, آبرو کٹے ہوئے ہیں, ہونٹ زخمی ہے, چہرے پہ تلواروں اور تیروں کے نشان ہیں. عزادارو سرکار عباس رو کے فرماتے مولا یہ تو کوئی عرب کا غریب ہے. عزادارو حسین نے کہا عباس یہ کوئی عرب کا غریب نہیں, دیہات سے دیکھ تیری رقیہ اجڑ رہی ہے, یہ تو مسلم ہے تیری رقیہ اجڑ رہی ہے. عزادارو سرکار عباس نے قدموں پہ ہاتھ لگائے اور رو کے کہا مولا میں جنگ نہیں کرتا مولا, لیکن مجھے ابھی طاقت امامت سے کوفہ پہنچائے. عزادارو سرکار نے فرمایا عباس تو کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ عزادارو سرکار عباس نے کہا مولا یہ جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, ابھی یہ تلوار چلائے گا مسلم کا سر زمین پہ گرے گا, میں اپنی جولی جا کے پھیلاؤں گا, میں مسلم کا سر اپنی جولی میں لوں گا. عزادارو امام حسین نے کہا عباس تو نے اوپر دیکھا تو نے نیچے نہیں دیکھا. عزادارو حسین نے بلا تشبیہ انگلیاں نیچے کی تو دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے, جو اپنی گود میں کہہ رہی ہو میرے حسین کا وکیل. کٹ گیا سر مسلم کا. اچھا جو علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, تمہارے دل میں قبر حسین ہے. اللہ دارو علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا کہ عید والی رات کوفہ کے قصابوں والے بازار میں ایک طرف دمبے لٹکے ہوئے تھے, ایک طرف مسلم لٹکا ہوا تھا. اللہ دارو نے لکھا کہ دمبے سیدھے لٹکے ہوئے تھے, مسلم الٹا لٹکا ہوا. دموں سے لوگ پیار کر رہے تھے, مسلم کو کوئی منہ میں تماشا مارتا تھا. سر کٹ گیا مسلم کا دارالمارا پر. تم بھی جانتے ہو اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ مر جائے تو کیا کرتے ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ بندے کی نسل کون سی ہے, بندے کا مذہب کون سا ہے, بندے کا عقیدہ کون سا ہے. تمہارے سامنے قتل ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں چار پائی لے کے آؤ. عزادارو حسین کا وکیل تھا, علی کا داماد تھا. کوفہ والوں نے کیا کیا, مسلم کا سر کٹ گیا, پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے کبھی کوفہ کے اس بازار میں گھماتے تھے, کبھی کوفہ کے اس بازار میں گھماتے تھے. عزادارو دونوں بیٹے مسلم کے رات میں اکیلے کوفہ میں پھر رہے ہیں. بڑا ظلم کی حضرت مسلم کے ساتھ. دونوں بیٹے مسلم کے محمد اور ابراہیم کوفہ میں پھر رہے ہیں. عزادارو رات کا اندھیرا ہے, یا اچانک مسلم کا بڑا بیٹا زمین پہ گرا. چھوٹے سے کہتے دھیان کرنا یہ ہمارے بابا کی لاش پڑی ہے. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ
ان بچوں کو حارث کے گھر آنا پڑ گیا. جو حارث کی زوجہ تھی وہ مومنہ تھی, اس نے ان بچوں کو پناہ دے دی. حارث سارا دن ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا. جب بچے ملے نہیں ہیں نا تو شام کو گھر آیا. اس کی بیوی نے کہا تھا بچوں جب یہ حارث ہے نا یہ بڑا کمینہ ہے, بڑا ملعون ہے, یہ آپ کا دشمن ہے. جب حارث گھر آئے نا تو میں آپ کو ساتھ والے کمرے میں بند کر دوں گی اور باہر سے تالا لگا دوں گی. لیکن جن کے سامنے ان کا بابا مارا گیا ہو ان کا گریہ رک سکتا ہے. حارث اپنے گھر آیا, کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچوں کو رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کی زوجہ نے کہا یہ بچے ہمارے نہیں بلکہ ہمسائے کے گھر میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ نہ مانا. اللہ اس کمینے نے تلوار کا بستہ لیا اور اسی کمرے کے قریب آیا جہاں مسلم کے 2 شہزادے تھے. اس نے تلوار کے دستے کے ساتھ تالا توڑا. تالا توڑنا تھا یا رات کا اندھیرا تھا, اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے. یہ ہاتھ کمینہ مارتا گیا یا اچانک اس کے ہاتھوں میں مسلم کے شہزادے آ گئے. شہزادوں کا قد چھوٹا تھا, اس کمینے کا قد دراز تھا. اس کمینے نے اپنا قد سیدھا کیا کہ دونوں شہزادوں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. یہ کمینہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا. یہ کمینہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا لیکن اس کمینے نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے. مسلم کے یتیم اوپر والے کمرے سے نیچے والے کمرے میں گرے. شہزادوں کے سر پھٹ گئے. اب یہ کمینہ کہتا ہے کہ میں دریا پہ لے کے جاؤں گا. اس کے پاس ایک ہی سواری تھی. اب جس بندے نے ماتم کرنا میری بات پہ توجہ کرے. اس کمینے کے پاس ایک ہی سواری تھی, خود سواری پہ سوار ہو گیا. مجھے بتاؤ یہ مسلم کے یتیم کیسے دریا پہ پہنچے؟ کیا اس نے مسلم کے یتیموں کو اپنی سواری میں بٹھایا؟ نہیں. کیا مسلم کے یتیموں کو دوسری سواری دی؟ نہیں. اللہ میں منبر سے پوری ضمانت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. دائیں ہاتھ میں ایک شہزادہ تھا, دوسرا شہزادہ بائیں ہاتھ میں تھا. یہ کمینہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے دریا کے کنارے پہ آ گیا. بڑا شہزادہ کہتا پہلے مجھے قتل کر, میں اس کے باپ کی جگہ ہوں. چھوٹا کہتا پہلے مجھے قتل کر, میں اس کے بیٹے کی جگہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کمینے نے دونوں شہزادوں کو